الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور کامل نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کے جہاں اور بہت سارے معجزات ہیں، وہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بھی آپ کا ایک معجزہ ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ بہت کم لوگوں کا اس طرح دھیان جاتا ہے. ہم معجزے بیان کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بالکل ہو گئے. ہاتھوں سے پانی کے رشتے ٹوٹ پڑے، بالکل ٹوٹ پڑے. پتھروں نے کلمہ پڑھا، بالکل پڑھا. بہت سارے معجزات ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا معجزہ جس کے اثرات آج تک اس دنیا کے اوپر موجود ہیں اور قیامت تک اس دنیا کے اوپر موجود رہیں گے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معجزہ ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس وقت ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کا اثر باقی اپنی ایک الگ سی ایک صورت ہوگی جس کا اثر باقی ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے پتھروں نے کلمہ پڑھا، اس وقت پڑھا. آج ہمارے سامنے اس کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. اور دیگر جتنے معجزات ہیں، جن کچھ کی ہے اور کچھ کی نہیں ہے، اور جن کی ہے ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے کے اندر آپ علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی کہ آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک قول کو، آپ کے ایک ایک فعل کو، یہاں تک کہ آپ کے سونے کے طریقے کو، بیت الخلاء میں جانے کے طریقے کو بھی نوٹ کیا انہوں نے اور اس امت تک حفاظت کے ساتھ پہنچایا.
آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے ایک ایک قول کو لینے کے لیے میلوں میل سفر کیے کہ کسی طریقے سے آپ کی کوئی ادا چھوٹ نہ جائے، آپ کا کوئی قول چھوٹ نہ جائے ہم سے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو اس مسکراہٹ کو بھی صحابہ نے نقل کیا اور بتایا کہ اس موقع کے اوپر آپ ایسے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، ایسے جاننثار، ایسے وفادار، ایسے عاشق زار دنیا نے اس روئے زمین کے اوپر نہیں دیکھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کروں، میں بیان کروں، میرے سے کوئی پوچھے کہ آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کفر میں تھا تو مجھے نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی نفرت تھی کہ میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے نہیں دیکھا آپ کو۔ لیکن پھر جب آپ سے محبت ہوئی، اسلام کے اندر داخل ہوا، اور پھر وہ محبت کا یہ عالم تھا کہ میں آنکھ بھر کے آپ کو نہیں دیکھ سکا، اور اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں تو میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس محبت کا ایک عالم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کی ایک شخصیت تھی کہ میں آنکھ بھر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکا۔ ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا ایک محبت کا درجہ تھا، اور یاد رکھیے کچھ صحابہ کے تو باتیں سامنے آئی ہیں، واقعات میں نے بیان کیے، سارے کے سارے صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا یہی عالم تھا محبت کا، آپ کے ساتھ عقیدت کا سب کا یہی عالم تھا۔ اور پھر صرف یہ محبت نہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکے، محبت بہت زیادہ تھی، بلکہ اس محبت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یہی صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر کہلاتے ہیں، علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک قلعے کے اوپر آ کر بریک کر کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، 8,000 کا لشکر، ایک بڑی تعداد 8,000 کی، مسلمانوں کا لشکر 8,000 کا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑے دن گزر گئے، محاصرہ کیا ہوا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ ابھی 8,000 کا لشکر لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ امیر المؤمنین، ہم یہاں پہ مصر کے قلعے فتح کرتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کیا ہوا، اب ہم رک گئے، آگے جایا نہیں جا رہا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اب کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ ضرور و ضرور آپ حضرات سے کوئی نہ کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے،
ورنہ 8,000 کا لشکر اور قلعہ فتح نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور 4 لوگوں کی کمک بھیجی مدد کے لیے. 4 لوگ بھیجے. یہ 4 لوگ ہیں, یہ 8,000 کی مدد کے لیے جائیں گے اور ایک خط ہے یہ جا کے انہیں دے دینا. 4,000 بھی پہنچے, خط بھی پہنچا. بھئی امیر المومنین نے آپ کے لیے رکا بھیجا ہے, آپ کے اس خط کا جواب ہے. پڑھا ہم بھی, یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. فکر میں آ گئے یہ کیا ہو گیا. پورے لشکر کو بلایا, 8,000 کا لشکر جمع ہوا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جوابی خط تھا وہ سنایا کہ بھئی آپ حضرات سے کوئی نہ کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے. فرض کی بات نہیں کرنا, سنت کی بات کرنا. آج تو امت فرض ہی چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے نا, سنت کی بات کریں کہ آپ حضرات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے, جس کا وبال یہ ہے کہ آج تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے جس نے آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. آج کوئی گھر کی مصیبت میں, کوئی کاروبار کی مصیبت میں, کوئی اولاد کی مصیبت میں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے. صحابہ کس مشکل میں تھے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اب جواب کیا آیا؟ جواب آیا کہ سنت چھوٹ رہی ہے. ورنہ 8,000 کا لشکر ہو, مسلمان صحابہ کرام ہو اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا, مشکل میں پھنس جائیں, ممکن نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں, کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. تو یہ سبق ہمارے لیے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی مشکل میں ہیں, تو یقین جانیے علاج وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی خط ہے کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. بہت پریشانی ہے جی, خرچے پورے نہیں ہو رہے, اولاد بات نہیں مان رہی, گھر کے اندر بے برکتی ہے, اور یوں ہے جی. کوئی وظیفہ, کوئی آیت بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کچھ تو کر لیں. کچھ بھی نہیں ہے. جادو کا اثر ہو گیا, ہر دوسرا بندہ جادو کا اثر ہے, ہر دوسرا بندہ جادو کا اثر ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو گیا. علاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتایا تھا کہ اگر مشکل ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو زندگیوں میں غور کریں, کہیں نہ کہیں سنت کوئی نہ کوئی چھوٹ رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ آج تو ہم فرض چھوڑے بیٹھے ہیں, سنت تو بہت دور کی بات ہے. تو مصیبتیں تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی, حالات تو آئیں گے. تو کہا جی سنت چھوٹ رہی ہے, غور کریں. سارے لشکر کو جمع کیا, مشورہ ہوا. تو مشورے کے بعد بات سامنے آئی کہ ہم جنگی معاملات کے اندر اتنے مصروف ہو گئے تھے, اتنے مصروف ہو گئے کہ مسواک کی سنت چھوٹ گئی. سنت کون سی چھوٹی تھی؟ کوئی موقع نہیں. آج آپ وضو سے پہلے مسواک نہیں کرتے, میرے ساتھ کیڑا فرض ہے؟ کون سا فرض ہے بھائی؟ کون سا سنت موقع ہے؟ کیا میرا وضو نہیں ہوگا اگر مسواک نہیں کروں؟ جی ہو جائے گا. کیا میں اگر بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھ لوں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہو جائے گی. لیکن عشق و محبت کے عالم یہ الگ بات ہے. عشق الگ ہوتا ہے, قانونی ضابطے الگ ہوتے ہیں. عشق کے اندر پھر قانونی ضابطے نہیں دیکھے جاتے, پھر عقل نہیں وہاں پہ لڑائی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی آگ میں کودنے کا ارادہ کر لیا, وہ کیا ہے؟ عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی. یہ عقل حیران ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقل حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عشق کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے صلاۃ والسلام کے ساتھ عشق ہے نا, تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, قانونی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں پہ معاملہ عشق کا تھا. کافی سنت چھوٹ رہی ہے, مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. ہم جنگ کے معاملات اتنے مصروف ہو گئے کہ ایک سنت چھوٹ گئی اور بہت سارے صحابہ سے چھوٹ گئی. کرنے والے اس میں تھے لیکن کافی ساروں سے چھوٹ گئی. تو امیر نے حکم کیا کہ سارے مسواک لو, ندی کے کنارے بیٹھ جاؤ, مسواک شروع کر دو. حیرت کی بات ہے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا, وہ مسواک کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے جی.
قلعہ فتح کرنے کے لیے کوئی بم ہو، کوئی توپ ہو، کوئی جنگی مہارت ہو، ٹھیک ہے، کوئی تکنیک استعمال کریں، کوئی ترکیب استعمال کریں، قلعہ کھلوانے کی کوئی تدبیر کریں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ابھی قلعہ کے دروازے نہیں کھل رہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آپ لوگ بیٹھے مسواک کر رہے ہیں. صحابہ کو آپ علیہ السلام کی ایک سنت کی طاقت کا اندازہ تھا. ویسے تو نہیں ہمارے تبلیغی بھائی کہتے کہ آپ علیہ السلام کی ایک سنت دنیا و ما فیہا ہمیں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ علیہ السلام کی ایک سنت دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو اس سب سے زیادہ محبوب ہے. اور یہ غلط نہیں کہتے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یار کیا لگے ہیں، پھر وہی بات، پھر وہی بات، پھر وہی بات. یہ بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں. ان کا ایک جملہ وہ پورے کے پورے دن کی دعوت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں وہ پورے کے پورے دن کی دعوت، پورے کا نچوڑ نکال کے رکھ دیتے ہیں. میں 7 جمعہ پڑھاؤں گا، ایک جملہ اس کے برابر کا ہو جائے گا اگر اس کے حقیقی معنوں میں اس کو سوچا اور سمجھا جائے. اچھا پھر قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ان سب کو مسواک پہ لگا دیا، تم لوگ مسواک کرو قلعہ فتح ہو جائے گا. اب سارے کے سارے صحابہ مسواک لے کے شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا قلعہ والوں نے کہا یار یہ تو ایک کوئی نئی ترکیب ہے، یہ کوئی لگتا ہے کوئی جنگی ترکیب استعمال کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے دان تیز کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے امن کا جھنڈا بلند کر دیا. ان کا جی ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، یہ خلاف کے حوالے. تو صحابہ نے کر کے دکھایا. تو جب ایک سنت سے ایک مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، مسواک کی سنت سے، اس کو چھوڑنے سے اتنی بڑی مشکل، تو بھئی زندگیوں کے اندر اگر سنتے نہیں ہیں تو مشکلات کا انبار آئے گا، مسائل آئیں گے. اور اگر ایک چھوٹی سی سنت زندہ کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ پورا قلعہ فتح ہو جائے، تو اگر ہماری زندگیوں کے اندر آپ علیہ السلام کی سیرت آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہاں پہ، وہ لوگ اتنے آگے نکل گئے، وہ لوگ اتنے آگے نکل گئے، تم ابھی تک نماز و نفلوں میں پڑے ہوئے ہو. تو مسئلہ یہیں سے حل ہوگا. جو پاور اسٹیشن ہے وہ ایک ہی ہے. جو پاور اسٹیشن ہے اللہ کی طرف سے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ساری پاور آنی ہے. مسئلہ یہ بیچ میں کنیکشن میں کہیں خرابیاں آ رہی ہیں. جب کنیکشن کے اندر کہیں بیچ میں خرابی آ رہی ہے تو پاور اسٹیشن کی غلطی نہیں ہوتی، پاور اسٹیشن اپنا کام کر رہا ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو رنگ دیں تو پاور اسٹیشن وہی ہے، کام کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہمارے جو بیچ میں کنیکشن ہے وہاں پہ خرابیاں آ رہی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کسی بھی درجے میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن وہ آج کل رکشوں کے پیچھے لکھا ہے چیزیں کبھی کبھی پڑھا کریں، بڑے مزے کی ہوتی ہیں. رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے، یہ ٹرالیوں کے پیچھے کبھی اشعار لکھی ہوتے ہیں، کبھی بات لکھی ہوتی ہے. میں نے ایک رکشے کے پیچھے یہ بات پڑھی کہ لوگ کامیابی کو ڈھونڈتے رہے اور مؤذن حیا علی الفلاح کہتا رہا. بات تو سمجھ کی ہے. لوگ کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے کامیابی مل جائے. طالب علم کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے، تاجر کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے، وزیر کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے، ٹھیک ہے، مشیر کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے، صدر کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے، محلے کا چودھری کہہ رہا ہے مجھے اپنی لائن میں کامیابی ملے. تو ساری کی ساری کامیابیوں کا دار و مدار اور منبع ایک ہی ہے، اور وہ مؤذن کی اذان کے اندر حی علی الفلاح ہے. وہ حی علی الفلاح ہے. وہ تو بیچارہ 5 وقت کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. جب وہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر ہم اگر خود نہ جائیں تو غلطی ہماری ہے. بھائی پاور اسٹیشن کام کر رہا ہے، بات وہی ہے، ادھر سے کام چل رہا ہے، یہاں پہ کنیکشن میں خرابی آئی ہے. ہم نے اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صحیح جوڑنا ہے، تب جا کے پھر ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رد و بدل آئے گا. تو نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟
یقین کریں اگر آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان بند کر دیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ بالکل برباد نہیں ہوں گے. میں میرے رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. کامیابی کی جو کنجی ہے وہ نماز ہی ہے. آپ اگر نماز کے اوقات میں اپنی دکان سے اٹھ کے مسجد میں آ جائیں گے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، جمعے کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت کے اندر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کا کاروبار بالکل برباد نہیں ہوگا. آپ آ جائیں مسجد کے اندر، آپ بھی تو دیکھیں، آزما کے دیکھ لیں. اس مؤذن کی اذان کے اوپر لبیک کہیں جہاں پہ یہ اسپیکر اور یہ چیزیں جدید آلات ہماری راحت کا باعث ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا باعث بھی بنیں گے. ایک طرح کی اذان کی آواز ہی نہیں آئی، اذان کی آواز سنی ہی نہیں، تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی کوئی اونچ نیچ ہو جائے. لیکن جب ہاں جی اذان کی آواز آئی تھی، مؤذن نے بلایا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنا تھا جی، سب کچھ سنا تھا، آواز بھی آئی تھی، وقت بھی پتہ تھا، تو پھر نہیں گئے تو پھر یہ بڑی خرابی ہے، پھر بڑی خرابی ہے. تو صرف ایک بات کے اوپر لانے کے لیے کہ میں بھی اس بات کے اوپر آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، صرف نماز کے اوپر، بس کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں بھی نماز کے اوپر آ جاؤں، آپ بھی نماز کے اوپر آ جائیں، بس ایک ہی دعوت ہے. کاروبار کے اندر ہے بند کریں، مسجد میں آئیں. اسکول کے اندر بچوں کو سکھا کے بھیجیں، بیٹا ظہر اگر آپ سیکنڈ شفٹ کے اندر، فرسٹ شفٹ میں تو چلے بچے اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا، سیکنڈ شفٹ کے اندر ظہر کی نماز گھر سے پڑھ کے جائیں، عصر کی نماز بریک میں پڑھیں، مغرب کی نماز گھر آ کے پڑھیں، پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں. بچوں کو سکھا کے بھیجیں، تربیت کریں. تو آخری بات، پہلی اور آخری بات تو نماز ہی کی ہوتی ہے، بھائی نماز کی طرف آ جائیں، صرف ایک ہی دعوت ہے، نماز پہ آئیں. اگلی بات سیرت سرکل کے حوالے سے انشاءاللہ 20 تاریخ اس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے. تو آپ حضرات سے پہلے بھی یہ بات چلتی رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے کہ دیکھیں ابھی میں نے خود دکانوں پہ جا کے جو A4 سائز کے اشتہار خود جا کے لگائے ہیں، ہر دکان پہ جا کے بہت سارے حالات سامنے آئے. تو اس میں آپ لوگ تھوڑی سی دلچسپی کا مظاہرہ کریں. دیکھیں 6 مہینے ہیں، 6 مہینوں کے اندر کتنی کلاسیں ہیں؟ 24. 6 مہینوں میں 24 کلاسیں ہیں، اور آپ سے وقت کتنا مانگ رہے ہیں؟ ایک پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے. ایک گھنٹے کے ایک دن کے ایک ہفتے کے اندر پورا ایک ہفتہ 7 دن. ڈیمانڈ کتنی ہے؟ صرف 2 گھنٹے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی اپنا چورن بیچ لوں گا وہاں پہ، یقین کرنا اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، میں خود کروں گا بھی نہیں. یہ 2 گھنٹے صرف سیرت کے ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی بتائی جائے گی. اس کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری تو تربیت کا ماحول ہی کوئی ہمیں ملا ہی نہیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. بھئی ہم تو رو رہے ہیں، آج پڑھ لو، اور انشاءاللہ اس کے بعد بچوں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کے لیے کوشش کریں آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں. ابھی تک پتہ کتنے لوگوں نے کرائی ہے؟ 3 ہفتے 4 ہفتے تقریباً ہو گئے اس بات کو دہراتے ہوئے کرتے ہوئے. 15 لوگوں نے، ہم نے اپنا پورٹل کھول کے دیکھا، اس میں صرف 15 لوگوں کی ہوئی ہے. یہ وہ 15 لوگ ہیں کہ جو پورے ہفتے میں سیرت کو 2 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں، اور 6 مہینوں میں 24 دن، اور 24 دنوں میں بھی صرف 2 گھنٹے 2 گھنٹے کر کے نکالے 48. کتنا بڑا وقت ہے، اور اس میں سے صرف 2 گھنٹے آپ سے مانگ رہے ہیں. تو بھائی کوشش یہ کریں اپنا وقت اس کے لیے فارغ کریں، باقاعدہ اس کام کے لیے فارغ کریں. دیکھیں نماز آپ علیہ السلام کی بتا دیں فلاں آپ کی سنت یہ بھی، آپ کی سنت یہ بھی، سنت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سنت ہے. اس کے اوپر عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ سے محبت پیدا ہوگی. اور آپ سے محبت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کے حالات سامنے آئیں گے، تبھی محبت پیدا ہوگی نا، جب حالات سامنے آئیں گے. اور جب محبت پیدا ہوگی پھر دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا، پھر عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا. تو یہ سارے کے سارے کام صرف اسی لیے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے ہمارے دلوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی محبت ڈال دے، آپ کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیں.
ہر بندہ خود بھی کوشش کرے کہ میں خود اپنی رجسٹریشن کے لیے اس کے نماز کے بعد میں خود بھی یہیں پہ موجود ہوں. اگر کوئی نہیں کروا سکتا, اس کے لیے مشکل ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا, میں خود کر دوں گا یہاں پہ بیٹھ کے. اب بتائیں, ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے بڑی سہولت کر دی ہے. کسی بندے کو نہیں کہا کہ فلاں جگہ جا کے یہ پیغام دے دو, اس جگہ جا کے اشتہار لگا دو, یہ بتا دو, یوں کر دو. خود ہی سب رجسٹریشن کے لیے بھی میں خود تیار ہوں. ایسے مولوی کم ہی ملیں گے, وہ مولوی ہوتے ہیں بڑے نخرے والے. مجھے ایک دو ساتھی نے کہا جی آپ بالکل ہی ویسے بس گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی نخرہ نہیں, کوئی جو ہے نا آپ کے ناک نہیں چڑھا ہوا ہوتا. میں نے کہا کوشش کرتا ہوں, ہو نہیں سکتا, اور جب کوشش کرتا ہوں پھر مارا جاتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. بس آپ لوگ رجسٹریشن کروائیں اور سیرت کے حوالے سے محنت اور کوشش کریں, خود بھی کریں, دوسروں کو بھی کروائیں, بچوں کو بھی کروائیں. اس میں کم سے کم جو ہے نا جو 8ویں کلاس کے بچے ہیں اس سے نیچے نہ ہوں بات سمجھنے میں, کیونکہ ان کو تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو سمجھدار ہیں, اپنے جو آپ کے بچے ہیں جو کم از کم یوں سمجھیں کہ 8ویں کلاس میں ہیں یا عمر کے اعتبار سے اگر اسکول نہیں جا رہے, عمر کے اعتبار سے اتنے ہیں کہ ان کو 8ویں 9ویں کلاس میں ہونا چاہیے, ان کو بھی کروائیں. اس سے اوپر کے تو جتنے بھی ہیں, اس میں دیکھیں کچھ لکھنے کا نہیں ہے, آپ سے کچھ بھی نہیں لکھوائیں گے, آپ کو کچھ یاد نہیں کروائیں گے, صرف آپ نے سننا ہے. ابھی ویسے بھی باہر ٹھنڈ ہوتی ہے, 2 گھنٹے ذرا مغرب سے عشاء سردی میں بندہ یہاں بیٹھ جائے. اور تیسری بات جو بہت ضروری تھی وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن جو کورس ہوا کرے گا نا, اس میں عشاء کی نماز اس کورس کے بعد ہوا کرے گی. ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں آپ حضرات کو بھی اعتراض نہ ہو. ہمارے یہاں بڑے فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فجر ہفتے والے دن عشاء کی نماز جو کورس کی کلاس ہوگی 2 گھنٹے کی کلاس ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوا کرے گی. سنتے ہیں.